بیوہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یتیم کی حیثیت کوئی نہیں تھی، بھائی بھائی کی جان کا دشمن تھا۔ بچیوں کو میرے عزیزو اپنے گھر کے اندر برداشت کرنا، اللہ اکبر، اپنی ذات اپنے کردار سے باہر تھا۔ اونٹوں کی لڑائی پر اونٹ ایک دوسرے سے آگے دوڑائی میں سبقت لے جائے، یا ایک دوسرے کا اونٹ کسی کے گھاٹ سے پہلے پانی پی لے، یا کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں جا کے چرنے لگ جائے، یہ ایسی بھیانک لڑائی ہوا کرتی تھی جو 100 150 سال جاری رہا کرتی تھی، اس میں صلح نہیں ہوا کرتی تھی، لڑائی تھی۔ جب من بعد اسمہ کی احمد کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ یہ بشارت دے کہ دنیا سے واپس تشریف لے گئے، تو پھر اس کائنات کو ایک ایسے ہستی اعظم کی ضرورت تھی، ایسے موحد اعظم کی ضرورت تھی، ایسی ذات کی ضرورت تھی جو اس دھرتی پر رہ کر زمین آسمان بنانے والے کا تعارف کرا سکے۔ اندازہ لگاؤ، یہ تعارف جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ممبروں پہ بیٹھ کے نہیں کیا، یہ تعارف اللہ کا میرے عزیزو اچھی غذا کھا کے نہیں کرایا، اچھا لباس پہن کے نہیں بنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صابرہ عورت تھی، تقوی پرہیزگاری کی پابند تھی، صوم و صلاۃ کی پابند تھی، خدا کی رضا پہ راضی ہونے والی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بولنا پڑا کہ ابا جان آپ کی حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی، بتا ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، ہماری اچھائی کب بڑھے گی، کب تک آپ کو مارا جائے گا، کب تک آپ کو لہولہان کیا جاتا رہے گا، کب تک آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے؟ کیا یہ ہماری حالت اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے رب نے یا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، اللہ اکبر، تیرے رب نے میں محمد سے وعدہ کر لیا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کا نور پوری کائنات کے کچے پکے مکانوں میں چمکے گا۔ پاکستان تو دور کی بات، پنجاب دور کی بات، سرحد دور کی بات ہے، میرے عزیزو بلوچستان کوئٹہ پشاور دور کی بات ہے۔ کیا پڑی تھی 11-12 گھنٹے کا جہاز کا سفر کر ساؤتھ افریقہ سے یہاں آ کر یہی بات کہنے کے لیے، او لوگوں آپ کی میری کامیابی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر چلنے میں ہے۔ یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، میرے نبی کو شیب ابی طالب کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، طائف کی گلیوں کا سفر کرنا پڑا، اپنے چچا کی، اپنے نواسوں کی، اپنے خاندان کے اللہ اکبر افراد کی قربانی کو دینا پڑا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ پیغام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے اس امت تک، انسانوں تک پہنچا۔ صدیق اکبر کو لہولہان ہونا پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چولہا بند ہو گیا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن کی پیاس برداشت کرنا پڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کے کوفے میں آنا پڑا، نبی کے نواسے حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کو زہر دیا گیا، ایک کو کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کر لہولہان ہو کے قرآن سنانا پڑا، تب جا کر احسان مانو اصحاب رسول کا، احسان مانو کالی کملی والے کا۔ اتنی قربانیوں کے ہاں ہونے کے باوجود اتنی ساری قربانیاں دینی پڑی، تب جا کر تیرے میری زبان پر لا الہ الا اللہ کا بول آیا ہے۔ جو کلمہ معیار زندگی تھا، جو کلمہ کامیابی کا خزانہ تھا، وہ کلمے کا بول کبھی میرے عزیزوں میچوں کی ہار جیت کے اوپر نہیں اٹھا کر قسمیں اٹھا کے کیا جاتا ہے۔ کلمے دیسوں اللہ دی قسم میں کوڑی نہیں دیکھیا، کلمے دیسوں نہیں میں فلانی کے گھر نہیں گیا تھا، کلمے کی قسم میں فلانی جگہ نہیں گیا تھا۔ جب کلمہ میرے عزیزوں ہماری زندگیوں کے اندر بے اہمیت ہو جائے گا تو ہمارا کردار اللہ کی نظروں کے اندر بے اہمیت ہو جائے گا۔ جب انسان کا کردار اہمیت کے قابل تھا تو پھر میرے عزیزو اس کردار کو آسمان کی طرف جب لے جایا جاتا تھا تو اس کردار کو چومنے کے لیے، اس کردار سے متاثر ہو کر آسمان والے زمین پہ اترا کرتے تھے۔ اب آپ کو میرے عزیزو یہ بات اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے، نہ کردار مال سے بنا کرتا ہے، نہ میرے عزیزو کردار حکومت سے بنا کرتا ہے، نہ کردار عہدوں سے بنا کرتا ہے۔ کردار تو جناب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی دے کے گئے، اس زندگی کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے سے انسان کا کردار بنا کرتا ہے۔ غریب پر بس چلتا ہے، داڑھی بھی غریب رکھے گا، نماز بھی غریب پڑھے گا، تبلیغ میں بھی غریب جائے گا۔ امیر کو میرا عزیزو اتنی جلدی کوئی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجوانے کے لیے ترغیب دینے کو تیار کوئی نہیں۔ حاجی صاحب نو نماز لگو، اب چودھری صاحب مسجد میں تو کہ مینوں ڈر لگتا ہے چوری ناراض نہ ہو جاوے، اللہ ناراض ہو جائے پرواہ کوئی نہیں، چودھری صاحب ناراض ہو جائے اس کی پرواہ کر رہا ہے، بتا پھر تیری تجارت کو، تیری معیشت کو اللہ کیسے بحال کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ابا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، جنہوں نے جھولی پھیلا پھیلا کے آمنہ کے لال کو اللہ کے خزانوں سے روئے زمین پر مانگا، میرے عزیزو نمرود کے دربار میں کھڑا ہو کر اعلان کرے لا الہ الا اللہ۔
پہلے ذات کی قربانی دینا پڑی، میرا خلیل تجھے قربانی دینا پڑے گی، میرا قرب پانے کے لیے، میرا خلیل بننے کے لیے، میری توحید کا پھلیرا بلند کرنے کے لیے۔ تو فلسطین کے اندر اللہ اکبر، تو عراق کے اندر میری توحید کا اعلان کر، میں پوری دنیا کے اندر تیری نبوت کے چرچوں کا اعلان کروں گا، پھر میں تیری جھولی کے اندر ایک ایسی ہستی کو ڈال دوں گا، اللہ اکبر، کائنات گزر جائے گی، ابراہیم علیہ السلام جب اس کا نام آئے گا، تیرے نام کے بھی چرچوں کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھوں گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرا محمد کیا آپ نے ہاتھی والے لشکر کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی آئے کوئی نہیں۔ بیت اللہ بنوایا کسی سے، حفاظت خود کی اور بسایا کسی سے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہو گیا، اللہ پاک نے اس لڑی میں سے میرے عزیزوں جناب عبد المطلب کو پیدا کر دیا، قریش کو پیدا کر دیا۔ اللہ القریش کی شادی مدینہ پاک میں ہوئی، اور وہاں سے میرے عزیزوں اللہ اکبر شیبہ پیدا ہوئے، اللہ اکبر شیبہ پیدا ہوئے۔ قریش کے بھائی عبد المطلب تھے، ان کے ہاں بھتیجا آیا جس کا نام شیبہ تھا، وہ دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ عبد المطلب کو پتا چلا میرے بھائی کی نسل مدینے کے اندر موجود ہے، وہ اسے لینے کے لیے وہاں چلے گئے۔ جب اپنے ساتھ ان کو بٹھا کر میرے عزیزوں مکے پاک کے اندر لے کر آئے تو دنیا دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر، عبد المطلب کا غلام آ گیا ہے۔ جناب عبد المطلب کا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے، اللہ جل شانہ نے انوارات کا رخ میرے گھر کی طرف موڑ دیا ہے۔ رات کے وقت میں آرام کر رہا تھا، بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا بیت اللہ کے حسین میں آرام فرما رہے تھے، بعض کہنے لگے گھر میں آرام فرما رہے تھے، ایک انسانی شکل کے اندر فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا عبد المطلب طیبہ کی کھدائی کر دو۔ اللہ اکبر، میں پریشان ہوا کہ طیبہ کیا ہے، اللہ اکبر، اس نے کوئی جواب نہ دیا، چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا اور کہنے لگا مظمومہ کی کھدائی کر دو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے کہ اس نے جواب نہ دیا۔ تیسرے دن پھر وہ اینجل، وہ فرشتہ خواب میں آیا، کہا عبد المطلب زمزم کی کھدائی کر دو۔ کہ میری سمجھ میں کوئی نہ آیا، میں نے کہا کہاں ہے زمزم، کہاں ہے طیبہ؟ کہنے لگا جہاں بیت اللہ کے پاس کچرے کا گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور کوا وہاں پہ ٹھونگے مار رہا ہے، صبح جا کے دیکھ لینا، جا کوا ٹھونگا مارتے نظر آئے وہاں جا کے کھدائی کر دینا۔ اب عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا وہاں گندگی غلاظت پڑی ہوئی تھی، جو اس وقت کے لوگ خداؤں کو، معبودوں کو، پتھر کے خداؤں کو ماننے والے تھے، وہاں ان پتھروں پر لا کر اپنے جانوروں کی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے، ان کی آلات، ان کی اوجڑیاں، ان کا خون گندگی وہاں پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جناب حارث کو عبد المطلب نے کہا کہ یہاں کدال لگا۔ جیسے انہوں نے کدال اوپر اٹھائی، سارے قریشی جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے بتوں کی قیام گاہ کو ختم کر رہا ہے، ہو نہیں سکتا، ہم نہیں کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور انہوں نے کہا چلو ملک شام کے اندر چلتے ہیں اور وہاں جا کر ایک کاہنہ عورت ہے، اس کو جا کر ساری بات سناتے ہیں خواب، اگر وہ عورت اجازت دے دے گی تو دونوں گروہوں کا، عبد المطلب کے خاندان کا اور قریشیوں کا آپس کے اندر فیصلہ ہوا، وہاں کے رہنے والوں کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کاہنہ عورت کے پاس چلتے ہیں، وہ جا کر اجازت دے دے تو پھر آ کر یہاں کھدائی کر دیں گے۔ جناب عبد المطلب اپنی سواری پر سوار ہوئے، عبد المطلب کا قبیلہ بھی سوار ہو گیا اور وہاں کے رہنے والے قریشی بھی ساتھ سوار اپنی اپنی سواریوں پہ ہو گئے۔ آگے پڑاؤ پر جا کر ایک جگہ قیام کیا، پڑاؤ کیا ایک سنسان سے ویرانے میں۔ وہاں کے لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، علاقے میں دائیں بائیں کہیں پانی نظر نہ آیا، اب پریشان۔ عبد المطلب سے کہنے لگے پانی کا بندوبست کر، آپ نے فرمایا میرے پاس تو پانی کوئی نہیں۔ وہ آپس کے اندر جھگڑے کی ایک نوبت سی آ گئی۔ عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور جا کر سواری کو کھڑا کیا تو خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھا، عبد المطلب کی جہاں سواری نے پاؤں رکھا تھا اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ یہ پہلا نعمت کا ظہور، اظہار نبوت، آمد مصطفیٰ کا پہلا اظہار ہوا۔ ساری سواریوں نے، سارے قبیلے والوں نے، سارے قرہ ڈالنے والوں نے، کائنہ عورت سے فیصلہ کرانے والوں نے وہاں پانی پیا۔ پھر مشورہ کر کے کہنے لگے عبد المطلب ہمیں پتہ لگ گیا آسمان والے کی مدد تیرے ساتھ ہے، ہم نہیں جاتے، اب تجھے اجازت ہے۔ پھر وہاں سے پلٹ کر عبد المطلب مکے پاک میں حرم پاک کے اندر آئے، پھر کدال اٹھائی، قریشی پھر آ گئے، انہوں نے کہا نا میاں اگر اس کنویں سے نکلا خزانہ تو پھر یہ خزانہ آدھا تیرا آدھا ہمارا، کیونکہ جب وہاں سے لڑائی جھگڑے سے نبٹ کر جب مکہ چھوڑ کے گئے تو جتنا خزانہ، جتنی زریں، جتنی تلواریں تھیں وہ زمزم کے کنویں میں ڈال کے اس کو بند کر دیا، اوپر سے لپائی کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہاں کدال لگائے گا اس زمین سے کوئی خدا کی نعمت نکل گئی، آدھی تیری آدھی ہماری۔ دو کرے بیت اللہ کے نام کے، دو تیر، دو قرآن اندازیاں بیت اللہ کے نام کی، دو عبد المطلب کے نام کی، دو قریشوں کے نام کی ڈالی گئیں۔ پہلا قرہ جسے ہم پرچی پھینکتے ہیں نا، دانے پھینکتے ہیں، سکہ پھینکتے ہیں، ٹاس جس کو کہتے ہیں، وہ قرہ ڈالا۔
پہلا قرہ بیت اللہ کے نام کا نکل آیا, دوسرا قرہ عبد المطلب کے نام کا نکل آیا, تیسرا قرہ بھی عبد المطلب کے نام کا نکل آیا. انہیں کہا لو جی اب فیصلہ کرو. انہیں کہا ابراہیم عبد المطلب پتہ لگ گیا تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے, کھدائی کر. حارث نے جب یوں کر کے کدال نکال لی, اللہ اکبر, زمزم کے کنویں کا ڈھکنا نظر آیا. دوسری نکال لی میرے عزیزو, جتنی تلواریں تھیں, جتنا سونا تھا, سارے کا سارا نظر آیا. جتنا سونا تھا عبد المطلب نے سارا سونا پکڑا, سارا سونا اٹھایا, بیت اللہ کے دروازے پر چڑھا دیا, لگا دیا. پہلا سونا تھا جو بیت اللہ پہ لگا. یہ جو آراستہ ہوتا ہے نا سونے سے, عبد المطلب نے نکالا سارا, اور تیل تلواریں ساری کی ساری اپنے ذمہ لے لی, بھئی یہ میری ہیں. ادھر میرے عزیزوں پروردگار عالم نے اگلا ظہور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آمد کے اندر دنیا کے اندر بھیج دیا. عبد المطلب کے 12 بیٹے, ایک کا نام حارث, ایک کا نام عباس, ایک کا نام حمزہ, ایک کا نام ابو لہب, اور ان میں سے ایک کا نام عبداللہ. جب عبد المطلب کو حکم ہوا تھا کہ یہاں زمزم کو کھودو, اس وقت عبد المطلب نے منت مانی تھی, اللہ اس کی کھدائی میرے لیے آسان کر دے. اگر آسان ہو گئی اور زمزم نکل آیا تو اللہ میں ایک بچہ تیری راستے میں ذبح کروں گا. بھول گئے عبد المطلب, زمزم پانی شراب ہو رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, عبد المطلب بھول گئے. خدا کی کرنی ایسی, عبد المطلب کو خواب میں دوبارہ یاد کرایا گیا, وہ تیری منت کہاں چلی گئی جو تجھے خواب میں بتلائی تھی, بچہ ذبح کر. آپ نے اپنے 12 بیٹوں کے سامنے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتلایا گیا اور میں نے منت مانی تھی, اور اس منت کا خواب کے اندر اظہار ہوا کہ اس منت کو پورا کرو. ہر بیٹے نے یوں کر کے سر جھکا لیا. ابا جی جان کون دے گا, گلے پہ جھرا کون چلائے گا. ان سارے بیٹوں میں ایک فرما بردار سارے تھے. ان سارے بیٹوں میں ایک بیٹا آگے بڑھا جس کا نام عبداللہ تھا. اللہ سبحان اللہ. یہ فیضان ادب تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ لڑی فرما برداری کی. لا دین لمن لا ادب لا, جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں. ابا جی مجھے ذبح کیجیے. اور اتفاق خدا کی قدرت ایسی تھی, وہ سارے بیٹوں میں عبداللہ عبد المطلب کو بہت پیارا تھا. کروں کیا, پریشان ہو گئے. بیٹا آگے بڑھے, قبیلے کے لوگ آ گئے, انہیں کہا عبد المطلب پریشان نہ ہو, ایسا کر ایک تیر کی نوک کے اوپر 10 اونٹ لکھ لے, دوسرے پہ اپنے بیٹے کا نام لکھ لے. اگر 10 اونٹ آ جائیں, 10 اونٹ تو اونٹ ذبح کر دینا, اگر بیٹے کا نام آ جائے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا. عبد المطلب نے کرہ ڈالا تو میرے عزیزو اللہ اکبر, بیٹے کا نام آ گیا. آپ نے 10 کے 20 کر دیے, پھر ڈالا, پھر کرہ ڈالا, پھر عبداللہ کا نام آ گیا. آپ نے 20 کے 30 کر دیے, پھر 20 30 کے 40 ہو گئے, پھر 40 کے 50 ہو گئے, 90 ہو گئی. عبد المطلب کی آنکھوں میں پانی آ گیا. عرش والے بتا تو سی معاملہ کیا ہے. 9 مرتبہ کرہ ڈالا, بیٹے کا نام آ گیا. پھر کہا اللہ میں 100 اونٹ بیٹے کے عوض میں ذبح کروں گا, بیٹا میرا بچا لے. پھر جب دوبارہ کرہ ڈالا تو پھر اونٹوں کا نام آ گیا. سب سے پہلے دیت کو قائم کیا. جناب عبد المطلب نے ایک خون کے بدلے 100 اونٹوں کی میرے عزیزو دیت 100 اونٹ قربان کیے جناب عبداللہ کی آمد پر. اللہ اکبر. میرے عزیزو روایات کے اندر آتا ہے جب عبد المطلب نے عبداللہ کو پکڑا کہ میں خواب پورا کرنے لگا ہوں, اور بیٹے نے کہہ دیا ابا جان مجھے ذبح کر دے, تو آپ نے عبد المطلب نے عبداللہ کو زمین پہ لٹایا, اور لٹا کے جب چھرا گلے پہ چلانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے, ننھے سے تھے, اتنی بڑی عمر نہیں تھی, بڑے بھائی آگے آگے. کہ ابا جان میرے گلے پہ چھری پھیر لے, میرے بھائی کو بچا لے, ابا جان یہ مجھے بڑا پیارا ہے. اب یہ آپس کے اندر بات بیٹے کی علماء نے لکھا چھینا جھپٹی ہو گئی آپس کے اندر. جب چھینا جھپٹی ہوئی تو عبداللہ کے چہرے پر, محمد عربی کے ابا کے چہرے پر رگڑنے لگی پتھر سے, تو ان رگڑ کے نشان آخری دم تک ان کے چہرے پہ نمایاں نظر آنے لگے. یہ چھینا جھپٹی آپس کے اندر ہوئی. ادھر سے میرے عزیزو جب 100 اونٹوں کی قربانی دے چکے عبد المطلب بھی میرے عزیزو عبد المطلب کے صاحبزادے جناب عبداللہ بھی میرے عزیزو 18 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اب بھائیوں کے اندر مشورہ ہوا بھائی کی شادی کرو, بھائی جوان ہے. عبد المطلب کہنے لگے, جناب عبداللہ کہتے ہیں ابا کا ہاتھ پکڑ کر میں مکے کے بازار کے پاس سے بیت اللہ کے طواف کے پاس طواف کرنے کی نیت سے میں آگے کی طرف آیا. جب میں وہاں آ کر بیٹھا تو ایک عورت وہاں سامنے آئی, اور میرے چہرے کو دیکھ کر, میرے چہرے کی جاذبیت کو دیکھ کر, میرے ماتھے کی چمک کو دیکھ کر مجھے کہنے لگی عبداللہ اگر تو اجازت دے میں تیرے باپ سے پوچھ لوں, میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دوں تو میرے سے نکاح کر لے. اب یہ کون تھی؟ ورقہ بن نوفل کی ہمشیرہ تھی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چاچا. ورقہ بن نوفل کی, ورقہ بن نوفل جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلی پیشن گوئیاں دے دی تھی. اس کی بہن کو بھی ایک پیشن گوئیوں کا پتہ لگا کہ وہ نبی جب دنیا میں آئے گا اس کے ابا کا ماتھا آسمان کے سورج کی طرح چمکتا ہوگا, ایسے نور کی لاٹیں آئیں گی. جب اس نے یہ چہرے پہ نور کی لاٹوں کو چمکتے دیکھا, کہنے لگی میرے ساتھ نکاح کر لے. اللہ اکبر. جب نکاح ہوتا ہے عورت کو دیا جاتا ہے سامان میں, سونے میں, چاندی میں, کہ میرے سے نکاح کر لے, میرے پاس جو کچھ ہے میں محمد کے ابا سارا کا سارا تیرے قدموں پہ لٹا دوں گی. عبد المطلب کہتے ہیں جب میرے بیٹے عبداللہ کے سامنے بات ہوئی, میرا بیٹا شرمیلا تھا, محمد بھی حیا والا, محمد کی امت بھی حیا والی ہونی چاہیے, محمد کا ابا بھی حیا والا, دادا بھی حیا والا. عبد المطلب کہتے ہیں میرے بیٹے نے نظر جھکا کر میری طرف اشارہ کر دیا, یہ ذمہ داری میں نے اپنے ابا کو سونپی ہے, میرے ابا جان سے اجازت لے لے. اللہ اکبر. اور یہ کہہ کے میں 2 قدم آگے بڑھا کہ شادی تو میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی کروں گا. نکل دی. جناب عبد المطلب نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ, اب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ مدینے کے اندر تلاش کیا آمنہ بنت وہب سے.
نکاح ہوا جناب عبداللہ کا، واپسی جب پر آئے تو یہی ورقہ بن نوفل کی بہن پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، عبداللہ کو دیکھ کر راستہ ہی چھوڑ دیا، فرمایا کل بی بی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے سے نکاح کر لے، کہ اللہ اکبر، جس چیز کو دیکھ کر میں نے خواہش کی تھی وہ نور نبوت تو کسی اور کی گود کے اندر منتقل ہو گیا، اب مجھے نہیں کرنا تیرے سے نکاح۔ اندازہ لگاؤ پیر مال کے مسلمانوں، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ سردار ہے، جب نور نبوتی منتقل ہو گیا تو عورت نے بھی شادی سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم، جس میں نبی کے طریقے کا نور نظر آئے گا جنت الفردوس کے اندر وہی جائے گا، جس میں نبی کے نور نبوت کا نور نظر آئے گا، اعمال میں، کردار میں، اخلاق میں، بول چال میں، افاء عہد میں، آپس کے اندر معاملات میں، معاف کرنے میں، معافی دینے میں، معافی لینے میں، جس کے اندر یہ نور نبوت نظر آئے گا، اللہ کے عرش کے سامنے خدا کا سامنا وہی کر پائے گا۔ ورنہ میرے عزیزوں، بأی ذنب قتلت، بیٹیوں کا حق کھانے والا، بیٹیوں کو زندہ ذبح کرنے والا، بیٹیوں کے گلوں پہ چھری چلانے والا، خدا پاک کے سامنے جب بیٹیاں اپنے باپ کا دامن پکڑ کے لائیں گی اور اپنا کٹا ہوا گلا اپنے باپ کے سامنے، اللہ کے سامنے لے کے آئیں گی تو مالک کائنات جو کر کے منہ پھیر لے گا، اللہ اکبر، اور وہاں آسمانی مخلوق سے اللہ فرمائیں گے فرشتوں اسے میرے سے دور لے جاؤ، اس کا نماز قرآن تو دور کی بات ہے، یہ بیٹیوں کے حقوں کا قاتل ہے، میں اللہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ چار بہنوں کا بھائیوں، اگر اس پر کوئی شانی آئے، کوئی کی مصیبت آئے تو میرا عزیزو، سب سے پہلے تعویذ لینے سے پہلے، وظیفہ لینے سے پہلے یہ بیٹھ کے سوچ کہ جو میرے باپ کی جائیداد کے اندر میری بہنوں کا حق تھا، اس کی بیٹیوں کا حق تھا، کیا وہ حق میرے اوپر ہے؟ اگر حق ہے تو بیماریاں ایسی آئیں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے کے بعد دانے پہ دانہ آتا ہے، پریشانیاں ایسی آئیں گی، حالات ایسے آئیں گے، مصیبتیں ایسی آئیں گی میرے عزیزو جیسے بارش کے قطرے اور آندیاں زمین کے اوپر آتی ہیں۔ خدا کی قسم، تو جائیداد کا گھیرا تنگ کر دے، اللہ زمین پر رہنے کا گھیرا، اللہ اکبر، حصہ کھانے والوں کا تنگ کر دے گا۔ ادھر جناب آمنہ میرے عزیز و دلہن بن کر جناب عبداللہ کے گھر کے اندر آ گئی، اللہ پاک نے وہ نور جناب عبداللہ کے ماتھے پہ نظر آتا تھا وہ سیدہ آمنہ کی گود کے اندر منتقل کر دیا، اور اما آمنہ کہتی ہیں روزانہ ہی نظارے کچھ اور ہونے لگے، رات کو بستر پہ لیٹتی ہوں، آنکھ میری لگتی ہے کھلنے سے پہلے ہر نبی کی خواب میں بشارت ہو جاتی ہے، زیارت بھی ہو جاتی ہے، بشارت بھی ہو جاتی ہے، ہر نبی آ کر میرے سرانے کھڑا ہو کر مجھے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو تیری جھولی میں آمنہ کے سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے، کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگتا، اللہ اکبر، میں حاملہ ہو گئی، مجھے کبھی اس عمل کی مجھے تکلیف ہی نہ ہوئی، مجھے کبھی درد ہی نہ ہوا، مجھے کبھی درد ہی نہ آئے، اور لوگوں میرے اللہ اکبر، میری محمد حضور کی آمد کے کیا کہنے۔ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، عبداللہ اللہ اکبر اپنے سسرال کے اندر چلے گئے، وہاں بیمار ہو گئے، 1 مہینہ بیمار رہے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب نے حارث کو بھیجا، جا اپنے اللہ اکبر بھتیجے کو لے گیا، میرے عزیز جا اپنے بھائی کو لے گیا، جب وہ لینے کے لیے گئے تو پتہ لگا اللہ اکبر، پتہ لگا کہ وہ تو دنیا سے ہی چلا گیا ہے۔ عبد المطلب کو جب آ کے خبر ملی تو آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، فرمایا اللہ والی وارث دنیا سے چلا گیا، یا اللہ عمر میری بھی بڑھاپے کے اندر آ گئی، یا اللہ جو گھر کے اندر بہو بنا کے لایا اور اس بہو کے اندر کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ عبد المطلب جھولی پھیلا کے وہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ ادھر سیدہ آمنہ اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں جان کہتی ہے میں رات کو سوئی، ایک انسانی شکل میں جوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا آمنہ کسی کے پاس دولت آئے گی، کسی کے پاس مال آئے گا، تیری گود میں سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے، عرش والا تجھے مبارکباد دے رہا ہے، آمنہ ساری عورتوں کی سرداری کا تاج محمد کی ماں خدا نے تیرے سر کے اوپر سجا دیا ہے، کہ مجھے بشارت پہلے۔ مائی آمنہ کی گود کی لوریاں سنانے والوں تمہیں کیا پتا، خدا پاک نے سیدہ آمنہ کو وہ دولت عطا فرمائی جس کے بارے میں فرمایا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا اور اب قلم توڑ دیتا، میں ایسا دوسرا لاتا کہاں سے، میرے خزانے میں چاول موجود ہے، گندم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، نعمتیں ساری موجود ہے، محمد جیسا تحفہ جو آمنہ تجھے دیا میرے خزانے میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی مانگ لیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت عزیز الحکیم۔ آمد مصطفیٰ بھی بتا دیا اور آمد مصطفیٰ کا مقصد بھی بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف جلسے اور میلاد کروانا نہیں، حضور کی زندگی کو اپنا کر دونوں جہانوں کی کامیابی اپنانا ہی آنے کا مقصد ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں جس گود کے اندر آیا ہوگا اس گود کا کیا حال ہوا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسے ہی میرے پر ہاتھ لگا دیا، رب العالمین کی قسم ہے وہ تو دنیا سے چلے گئے، جب تک میں زندہ رہا جب رحمت عالم کا ہاتھ لگا تھا اس حصے سے مجھے روزانہ مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ خبردار فرشتوں تم بھی میرے نبی کے روزے پر جاؤ یا میرے نبی کے گھر جانا یا میرے نبی کی آل پر جانا، خبردار کہ جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے آپ سید الملائکہ ضرور ہیں، آپ 600 فرشتوں کے مالک ضرور ہیں، لیکن میرے نبی کے دروازے پر آپ کو بھی نام لینے کی اجازت کوئی نہیں، خاموشی سے جا کے کھڑے ہو جانا، اندر آنے کا اذن مل جائے تو اندر آ جانا ورنہ بغیر ناراض ہوئے میرے بعد واپس آ جانا، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، ساری دنیا میں اللہ سے پیار کرتی ہے، تمہارا رب محمد الرسول اللہ سے پیار کرتا ہے۔
تیرے یار کا دل توڑے تیری ناراضگی بنتی ہے، اس کے یار کا کوئی دل توڑے تو پھر اس کی ناراضگی کیوں نہیں بنتی ہے؟ میرے عزیز اور ربیع الاول کی آج میرے عزیز ابتدائی تاریخیں ہیں، ذرا گھر جا کے جمعے کی نماز کے بعد ذرا سوچ لینا کہ خدا ہم سے کیوں ناراض ہے، ہم نے اس کے یار کا دل توڑ دیا ہے۔ بچیوں کی شادیوں میں، معاملات میں، دکانداری میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، کوئی لمحہ تو میرے چاند میرے لاڈلوں کو ایسا بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم نے دل جوئی کی ہو، اللہ کے نبی کے ہم نے آنسوں کی قدر کی ہو، اللہ کے نبی کے ہم نے رونے کی قدر کی ہو، مار کھانے کی قدر کی ہو، اولاد قربان کرنے کی کہیں نہ کہیں قدر کی ہو۔ جب ہر طرف سے اندر سے دامن خالی، باہر سے دامن خالی ہے، اندر سے دل کا پیالہ خالی ہے، تو میرے عزیزوں پھر فکر کرنی چاہیے پاکستان بچے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ میرے عزیزوں پاکستان تو ضرور بچے گا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، قبر کی عذاب سے بچانے کی فکر کر لیجئے۔ ادھر مائی آمنہ میرے عزیز اللہ اکبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کو لے کر، اللہ کی طرف سے اس ہدیے تحفے کو لے کے اپنی گود کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں آمنہ دیواروں پر ہاتھ لگاتی ہے، دیواروں سے خوشبو آتی ہے، کسی کے برتن سے پانی پیتی ہے تو اس برتن کے کنارے سے خوشبو آتی ہے، جس تکیے پہ سر رکھ کے سوتی ہے اس تکیے سے خوشبو آتی ہے۔ اما آمنہ تیرے کیا کہنے، تیرے بالوں سے بھی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے قدموں کے اندر جو جوتا پیروں میں آتا ہے اس جوتے کے تلوے سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ دادا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، سارے مکے کے لوگ دادا عبد المطلب کے پاس حرم کے ویڑے کے اندر جمع ہو گئے کہ عبد المطلب گلنا بن دیا نے، کہ کیا ہوا، کہ گلا بنتا ہے، کہ کیا ہوا، ہمارے عرب کا دستور ہے بیوہ عورتیں خوشبو ہی نہیں لگاتی۔ اللہ اکبر، لیکن تیرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کو بارش کے قطرے بارش میں نظر آتے ہیں آسمان سے گرتے ہوئے، ہم جب تیرے گھر کی دیواروں پر، تیرے بنیرے پر، تیری چھت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں خوشبو کے ہلوں کی بارش نظر آتی ہے۔ بتا تو نے اندر کوئی فیکٹری تو نہیں بنا لی، تیری دیوار کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی کھڑا ہو جائے خوشبو محسوس ہوتی ہے، بتا اندر تو نے کوئی عطر کی دکان تو نہیں کھول لی۔ جناب عبد المطلب اپنے گھر آ گئے اور اپنی گھر والی سے فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ خدا کی قسم آج تک میرے کردار پر کبھی انگلی نہ اٹھی، یہ بہو پتہ نہیں ہمارا کیا کروا کے رہے گی۔ فاطمہ، اللہ اکبر، عبد المطلب کو آج مکے کے سرداروں نے چاروں طرف سے گھیر کر تانا دے دیا کہ بیوہ عورتیں عرب کے دستور کے مطابق خوشبو نہیں لگاتی۔ بتا کہ تیری بہو کو خوشبو کون دے کے جاتا ہے، کس کے ساتھ تعلق چل رہا ہے، کون ہے جو تیرے پیچھے تیرے گھر کے اندر آتا ہے۔ اما فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی جان پریشان ہو کے رونے لگی کہ یہ باتیں جو تو کر رہا ہے یہ تو روزانہ مجھے سننے کو ملتی ہے، تیری سرداری کے روب کی وجہ سے، تیرے بڑھاپے کے ڈر کی وجہ سے میں تجھے بتاتی کوئی نہیں کہ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، تو لوگوں کے گلے سن کے پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، آجا میرے ساتھ چل۔ عبد المطلب کو کھٹڑے سے اٹھا کے دیوار کے پاس لے گئی کہ یہ دیکھ دیوار کا کونا، میں نے کل رات آمنہ کو بلایا تھا، میں نے کہا نہیں ہے بہو میری بات سن، کہ یہ میری بہو آتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھ کے آئی تھی، وہ تو آ کر بات سن کے چلی گئی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، اس دیوار کے حصے سے بھی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھ، مشک لگاتی ہے، امبر لگاتی ہے، کستوری لگاتی ہے، کہ کئی مرتبہ پوچھنے کا خیال ہوا، کبھی صاف سا دبدبا لے کر، کبھی روب لے کر، کبھی آنکھوں میں گھوری لے کر، کبھی سر جھکا کر، نظریں جھکا کر، کبھی ادب کے ساتھ پوچھا۔ پاس کھڑے ہونے کی دیر ہے، میں کہتی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں بیٹی، وہ مسکرا کے میری طرف دیکھتی ہے، نور نبوت آنکھوں سے نکل کر میرے چہرے پہ پڑتا ہے، میں تاب نہیں لاتی، گر کے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اللہ، ابھی تو کلمہ ہے نہیں میرے پیارو، ابھی تو حسین آئے نہیں، ابھی تو صدیق کی غار کی باری، صدیق کی غار میں باری آئی کوئی نہیں، عمر نبی کے قدموں میں آیا کوئی نہیں۔ فرمایا ابنا، اللہ اکبر، اے فاطمہ محمد کی دادی جان، اگر تو آج ماں کا سامنا نہیں کر سکتی تو دنیا والوں کو کہہ دو میرے محمد کا سامنا نہ کرنا، دنیا والوں کو کہہ دو میرے نبی کا سامنا تو دور کی بات، میرے نبی پر پیٹھ نہ کرنا، دنیا والوں کو کہہ دو میرے نبی کے سامنے چھینکنا کوئی نہیں، میرے نبی کے سامنے جمائی نہیں لینی، میرے نبی کے سامنے کہا نہیں لگانا، میرے نبی کے سامنے ہنس کے بات نہیں کرنی۔ یہ ایسی شانوں والا نبی میرے خزانے میں ایک ہے، یہ آیا تو میری توحید کی پہچان اس نے کرائی، میری ربوبیت کی پہچان اس نے کرائی، میری الوہیت کی پہچان اس نے کرائی، یہ ہے تو میں ہوں، یہ نہیں تو مجھے اللہ کہنے والا کون ہے؟ خبردار، میرا محمد ہے۔ میرے سامنے جتنی مرضی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، جتنی زور سے لگاؤ گے، جتنا ادب سے ایمان کی حرارت سے لگاؤ گے، اتنا ترقی عطا فرماؤں گا، لیکن میرے محمد کے سامنے نام بھی آہستہ سے لینا۔ یاد کرو تمہارے ہونٹوں کی حرکت کی آواز بھی میرے نبی کے کانوں میں پہنچ گئی، پھر بھی میں ایمان ضائع کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ کیا وہ مائی آمنہ کی داستان ہوگی، کیا 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 گھر کے نظارے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب مائی آمنہ کو عبد المطلب نے مخاطب کیا ہوگا، دیے میرے پاس آ، میری پریشانی دور کر دے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑا اضطراری کے عالم میں ہوں۔ ابا جان کیا بات ہے، کہ دیے گھر والے بھی خوشبو، باہر والے بھی خوشبو، محلے والے بھی خوشبو، محلی والیاں بھی خوشبو، مکے کے سردار بھی خوشبو، یہ کون سی خوشبو ہے، مجھے دکھا تو صحیح۔ مائی آمنہ رونے لگ گئی، اپنی چنی میں اپنی آنکھیں اپنا سر دے لیا، کہ دادا جان تو بھی کھڑا ہو گیا، دادا جان تو بھی بول اٹھا، کاش میرا وارث زندہ ہوتا
ہوتا, اللہ اکبر, کاش میرے کردار کا وارث عبداللہ زندہ ہوتا, پھر میں دیکھتی میری طرف انگلی کون اٹھاتا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں عبداللہ کا نام آمنہ کے نام پر آیا, آمنہ کی زبان پر آیا, مجھے عبداللہ کا چمکتا چہرہ یاد آ گیا. میں نے آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا یہ پریشان نہ ہو, عبداللہ موجود نہیں, عبداللہ کا ابا تو موجود ہے. اللہ اکبر, تجھے شوہر کا پیار نہیں دے سکتا, باپ کا پیار تو دے سکتا ہوں. آمنہ مجھے بتا, دکھڑے سکڑے میرے سے پھول لے. سیدہ آمنہ کہنے لگی میرے دل کو ہاں ٹھر گئی, میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی, میرے دل کو ہاں ٹھنڈک پڑ گئی. پھر میرا حوصلہ بڑھا, میں نے کہا ابا جان ذرا اپنا ہاتھ مجھے پکڑانا, میرا حوصلہ اور بڑھ جائے گا. میں بتاتی ہوں ابا جان, اماں تو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگانے پر خوشبو کی بات کرتی ہے, مکے والے تو دیواروں سے خوشبو کی بات کرتی ہے, پڑوس نے تو کرتے کے دامن سے دوپٹے کے آنچل سے خوشبو کی بات کرتی ہے. ابا مجھے چھلی نہ کہنا, مجھے کملی نہ کہنا, مجھے دیوانی نہ کہنا, مجھے بیوقوف نہیں کہنا. ابا جان میں کیا کروں, میں آمنہ زمین پہ تھوک پھینکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. قدر کرو اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جان ذرا میرے ساتھ اٹھ کر وہ دیوار کے گھر کے باہر تو آ. ابا جان وہ سامنے درخت دیکھ لے, اس کی ٹہنیاں بھی خشک ہو چکی, لکڑی آگ جلانے کے قابل ہے, ان ٹہنیوں پر پتے بھی کوئی نہیں, کانٹے خاردار نظر آ رہے ہیں. کدھی یہ اب کیا سنانا چاہتی ہے, اللہ اکبر, میں سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے. کہ ابا جان میری ماں سے پوچھ, فاطمہ سے, میری ساس صاحبہ سے پوچھ, پانی کا ڈول دے کے مجھے بھیجتی ہے. محلے کی عورتیں پردہ اٹھا کے دیکھتی ہیں, آمنہ پانی بھرنے تو نہیں جا رہی. اس کا کیا مطلب ہے, جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں تو ساری عورتیں میرے پیچھے چلنے لگ جاتی ہیں. پیٹ میں اللہ کی امانت میرے پاس موجود ہے. ابا جان میں کنویں کے آگے کھڑے ہو کے کنارے پہ جھک نہیں سکتی, میں کھڑی رہتی ہوں. میرے ابا جان اللہ اکبر, میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں, لگتا ہے بادل بھی میرے سے ہنس کے باتیں کر رہا ہے. پھر دوسری نظر میں کنویں پہ ڈالتی ہوں, پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے. ابا جان مجھے جھکنا نہیں پڑتا, ڈول یوں کر کے نیچے نہیں کرنا پڑتا, میں ڈول کو کنویں کے کنارے پہ کرتی ہوں, پانی اٹھ کے میرے ڈول کے اندر آ جاتا ہے. میرے ابا جان جب میں چلنے کے لیے وہاں سے سوا نکلتی ہوں, اپنے گھر میں آنے کے لیے نکلتی ہوں, تو مکے کی عورتیں میرے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں, کہتی ہیں اللہ اکبر, عبداللہ کی بیوی عبد المطلب کی بہو تھوڑی دیر کھڑی رہے, یہ نظارے ہمیں بھی لینے دے. جب تو یہاں سے جاتی ہے پانی اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے, جب تک تو کنویں کے کنارے کھڑی رہتی ہے, پانی ٹھاٹے مارتا رہتا ہے, ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوتی ہے. ابا جان اللہ اکبر, ادھر پہاڑ ہے, ادھر یہ درخت ہے. ابا جی میں مکے کے لوگوں کی سنوں کہ پتھروں کی سنوں, ابا جان میں درختوں کی سنوں, ٹہنیوں کی سنوں. جناب عبد المطلب کہنے لگے آمنہ کیا بات ہے, کہ ابا جان یہ پتھر یہ پہاڑ جب میں گزرتی ہوں تو یوں کر کے میرے آگے جھکتے نظر آتے ہیں, میں پیچھے ہوتی ہوں ایسا لگتا ہے سر پہ آ جائیں گے. اللہ اکبر, ابا جان میں گزرتی ہوں تو یہ پتھر یہ پہاڑ کہتے ہیں آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو, آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. پیر مال والو, مکے کے پتھر مکے کے در یتیم کو پہچان گئے, نہیں پہچان آیا تو آج کے رسول کی پہچان میں آمنہ کا لال نہیں آیا. سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میں اس درخت کے پاس سے جاتے ہو, ابا جان کبھی درخت بھی بولا, بچہ تو بولتا ہے, جانور تو بولتا ہے, انسان تو بولتا ہے, ابا جان کبھی درختوں سے آواز آتی ہے. حضرت مکی نے اپنے خطبات میں لکھا, ابا جان اس درخت کے پاس سے گزرتی ہو تو ساری کی ساری ٹہنیاں میرے آگے جھک جاتی ہیں, اور پتہ ہے ابا جان جھوم کے کہتی ہیں, بول کے کہتی ہیں ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. آمنہ تجھے مبارک ہو, ہمارا سلام بھی قبول کر, ہمارے سے بشارت لے لے, تیری جھولی میں عنقریب سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے. جناب عبد المطلب ایک نگاہ مائی فاطمہ کی طرف, ایک نگاہ اپنے گھر کے آنگن کی طرف, اور ایک نگاہ آمنہ کی طرف دیکھیں. اللہ اکبر, آمنہ پجارتا نہ بجوا, پہیلیاں نہ بجوا, بتا تو صحیح بات کیا ہے. جناب آمنہ نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیا اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑ کر اپنے آنسوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. سر جھکا کے کہنے لگی ابا یہ مجھ کو امبر کا کمال نہیں, محمد کی آمد اللہ اکبر ہونے والی ہے. خدا کی امانت جو میرے پیٹ میں ہے, اللہ اکبر, اس کی آمد کا کمال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے میرا گھر بھی نور ہو گیا, میرا جسم بھی نور ہو گیا. میرے عزیزوں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. اللہ اکبر, بنو سعد کے قبیلے میں جب ماں حلیمہ سعدیہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت کو لے کر, نعمت کو لے کے گئی تھی, تو اس گھر کے اندر اڑوس پڑوس کے کیا نظارے تھے. یہ آنے والی مہمان کا کمال ہے. اما آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, عبد الرحمن بن عوف کی اماں اسد بنت شفا میرے پاس, شفا بنت اسد میرے پاس آ گئی. اس وقت اللہ اکبر پتہ لگ گیا کہ آمنہ کے لال کا دنیا میں آنے کا وقت ہو رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اماں شفا بنت اسد یہ دائی بن کر آئی رسول اللہ کی آمد پر. اللہ اکبر, اب اس دائی کی داستان سنو. کہنے لگی مجھے کسی قسم کی ہیل حجت نہ ہوئی, نہ آمنہ کا مجھے پیٹ دبانا پڑا, نہ آمنہ کا سر ہلانا پڑا. اللہ اکبر, میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھی. مجھے کیا پتا تھا, میں نے دنیا کی اللہ اکبر ڈلیوری کرائی, دنیا کی میرے عزیزوں اللہ اکبر بچوں کو پیدا کروانے میں آسانی کا ہاتھ لگی, لیکن اللہ اکبر مجھے پتہ نہیں لگا. ماں آمنہ مجھے دیکھتی رہی, آمنہ کو میں دیکھتی رہی, میں پتہ نہ لگا محمد کس وقت دھرتی کے اوپر آ گیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, جیسے آندھی سی آ جاتی ہے, جیسے سردی کے موسم میں دھند سی آ جاتی ہے, ایسی دھند میرے کمرے کے اندر آ گئی. اللہ اکبر, آمنہ کہتی میں ماں, بیٹے کو بیٹا, ماں کو نظر نہ آیا, لیکن اللہ اکبر ایک آواز میرے کانوں کے اندر آئی. وہ آواز یہ تھی, اسے مشرق مغرب کی سیر کرا دو, اسے شمال و جنوب کی سیر کرا دو, اسے یمن مصر سارا دکھا دو, دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تو صرف مکے کا نبی بن کے نہیں آیا بلکہ سارے جہان کا نبی بن کے آ گیا. بھائی آمنہ فرماتی ہیں جب وہ دھند سی وہ فوق سا غائب ہو گیا. اللہ
کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مختوم، آپ کی ختن مبارک بھی ہوئی، آپ کی ناف بھی میرے عزیزوں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ آپ کو نہلانے کی گندگی کا خون کا کوئی قطرہ بھی آپ کے ساتھ نہیں لگا ہوا، ایسے لگ رہا تھا کہ آنے سے پہلے آسمان کے فرشتوں نے غسل دے دیا۔ ایمان والو ذرا اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتانا، جس محمد کی آمد پر ماں کے جسم کا خون برداشت نہیں کرتا، خدا کی قسم ابو بکر اگر ایمان والا نہ ہوتا اللہ روزے میں کیسے برداشت کرتا، اگر عائشہ کا دامن داغدار ہوتا خدا محمد کے بستر میں کیسے برداشت کرتا، اگر حضرت عمر کی بیٹی حفصہ دامن میں داغدار ہوتی خدا نبی کے بستر کے اوپر نہ لاتا۔ میرے عزیزوں محمد بھی پاک ہے، محمد کا گھرانہ بھی پاک ہے، کہو بے شک محمد کی آل بھی پاک ہے، محمد کے ازواج بھی پاک ہے، محمد کی بنات بھی پاک ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں اللہ اکبر، لیٹے ہوئے سی مختون، ختنے ہوئی، ناف کٹی ہوئی، کوئی جسم پہ گندگی نہیں۔ اما آمنہ کہتی ہیں اچانک رحمت دو عالم نے یوں کر کے کروٹ بدل لی، یوں کروٹ بدلی، اپنے دائیں ہاتھ کے سہارے پہ اپنے وجود کو یوں کھڑا کر لیا، پھر آپ نے اپنے گھٹنوں کو سمیٹا، اللہ اکبر، پھر آپ نے اپنے گھٹنوں کو سمیٹا اور اپنی پیشانی کو بسترے پر یوں کر کے سجدے کے اندر رکھ دیا، اللہ اکبر۔ ابھی دنیا میں آئے پہلا سجدہ، اپنی پیشانی کو یوں کر کے سجدے میں رکھ دیا۔ میں پریشان، میں نے کہا یہ کیا؟ شفا بنت اسد بھی حیران، دادی بھی حیران سجدے میں، اللہ اکبر۔ اما آمنہ کہتی ہیں اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، مجھے تکلیف کوئی نہیں، میں نے جلدی سے کان لگایا تو سبوح القدوس ان کا ترانہ زبان پہ آنے لگا۔ پھر آپ سجدے سے اٹھے اس انداز سے، پہلے دائیں ہاتھ سے، پھر جب آپ نے کروٹ پڑھ لی تو بائیں ہاتھ زمین پہ ٹیکا، بائیں ہاتھ زمین پہ ٹیکا اور اسی حالت میں سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی شہادت کی جنی سی انگلی یوں کر کے آسمان کی طرف بلند کی۔ اما کہنے لگی جب رحمت عالم نے آسمان کی طرف شہادت والی انگلی کو بلند کیا مجھے کسریٰ کے محلات نظر آنے لگ گئے، اللہ ایسی چمک ہوئی، اللہ اکبر، یہ چمک مکے کے پہاڑوں پہ پڑنے لگ گئی، مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آنے لگ گئے، اللہ اکبر۔ ابھی رحمت دو عالم کروٹیں بدل رہے تھے، میرے کان میں کوئی آ کے کہہ گیا بی بی نہ اس کی ذات سے پریشان ہونا، نہ اس کے لباس سے پریشان ہونا، نہ اس کے دودھ خرچے سے پریشان ہونا، اے بی بی نہ اس کے نام سے پریشان ہونا، دنیا لکھ نام رکھے تو اپنی زبان سے کہہ دے یہ اللہ کا نبی بھی بن کے آ گیا، میری گود میں محمد رسول اللہ بھی آ گیا، آمنہ نام رکھ اس کا، اس محمد نام کو میں نے عرش کے ماتھے کے جھومر پہ سجایا ہے، اللہ اکبر۔ اس اللہ محمد کے نام کو میں نے جنت کی نہروں، شہد کی، شراب کی، دودھ کی نہروں کے کناروں کے اوپر سجایا ہے، اس نام کو میں نے حوروں کے ماتھے کے اوپر سجایا ہے، اس نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے 12 حرف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، میں نے تورات کے، انجیل کے، زبور کے ورقوں میں سجایا ہے اور قرآن کے ورقوں میں سجا دیا، میں نے فرش پر بھی سجا دیا، عرش پر بھی سجا دیا ہے، فرشتوں کی زبانوں پہ محمد الرسول اللہ، جبرائیل کے ترانوں میں محمد الرسول اللہ، آدم علیہ السلام اور داؤد کی فصاحت بلاغت کے اندر محمد الرسول اللہ، نوح کی خطابت کے اندر محمد الرسول اللہ، ابراہیم کی تبلیغ کے اندر محمد الرسول اللہ، میں نے دنیا والوں کو بتا دیا محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ ساری کائنات کے اندر رب کی تعریف کرنے والا اور ساری کائنات کے اندر جس کی تعریف زیادہ کی گئی ہو محمد الرسول اللہ ہے۔